بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی ناظرین کرام کہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو مشرکین مکہ کس طرح مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے۔ اس قدر ظلم و زیادتی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ حبشہ کا علاقہ جدہ سے زیادہ دور نہیں ہے، درمیان میں سمندر حائل ہے۔ اس زمانے میں بحری جہاز کے ذریعے ہی وہاں جانا ممکن تھا۔ آج کل اس ملک کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ جب قریش کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے، لوگوں پہ ظلم برداشت کرتے کرتے لوگ تھک گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ ہمارے ہمسایہ ملک حبشہ کا حکمران بڑا عادل ہے، انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے آپ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل صحابہ کرام کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ ان صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ رقیہ اور ان کے خاوند سیدہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ رات کی تاریکی میں یہ لوگ جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں 2 تجارتی کشتیاں سفر کے لیے تیار کھڑی تھیں جو انہیں لے کر حبشہ روانہ ہونے والی تھیں۔ جیسے ہی کفار قریش کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مہاجرین ہجرت کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے لگ گئے، مگر صحابہ کرام اللہ کی کرم سے بحفاظت جدہ سے پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ قریش کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے یہ صحابہ کرام حبشہ میں امن و سکون کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ یہ بات قریش مکہ کو بالکل گوارا نہیں ہوتی اور وہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اسی دوران حبشہ میں یہ خبر پھیلا دیتے ہیں کہ قریش کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام مہاجرین میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ سب سوچنے لگتے ہیں کہ اب ہم اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ اس لیے فوراً وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور مکہ کی راہ لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو محض ایک بے بنیاد افواہ تھی۔ یہ لوگ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ جو لوگ واپس جانے کی ہمت رکھتے تھے حبشہ تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ چھپ چھپا کر بعض سرداروں کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں رہنے لگتے ہیں چھپ چھپا کر۔ وہ صحابہ کرام جو حبشہ سے واپس آئے تھے، ان پر اور دیگر صحابہ کرام پر اب پہلے سے بھی زیادہ ظلم و زیادتی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دے دیا۔ چنانچہ 7 نبوی میں 82 مرد اور 18 عورتیں دوسری ہجرت میں شامل ہوئے اور قریش کی نظروں سے بچ کر حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کو اس بات کا انتہائی رنج تھا کہ مسلمان اپنی جانیں اور اپنا مال بچا کر اپنا دین بچانے کے لیے ایک پرامن مقام پر پہنچ گئے اور ان کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے 2 نہایت سمجھدار آدمیوں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کا انتخاب کر کے انہیں یہ سفارتی مشن دے کر حبشہ روانہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئیں۔ انہیں کافی سارے تحائف دے کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجا گیا۔ یہ دونوں وہاں کے بادشاہ کے خاص درباری پادریوں سے ملے، ان کو تحفے تحائف پیش کیے اور ان سے یہ درخواست کی کہ بادشاہ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں اور ملاقات کے دوران میں ہماری حمایت اور تائید بھی کریں۔ ان کے دلوں کو جیتنے کے بعد یہ دونوں نمائندے شاہ حبشہ نجاشی کی خدمت میں
حاضر ہوئے۔ بادشاہ کو بھی چمڑے کے قیمتی تحائف دیے۔ نجاشی کو چمڑے کی چیزیں بہت پسند تھیں۔ بادشاہ ان تحائف کو پا کر بڑا خوش ہوا۔ عمرو بن عاص نے قریش کا موقف کچھ اس طرح بیان کیا: بادشاہ سلامت، ہماری قوم کے کچھ نہ سمجھ لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین عیسائیت بھی اختیار نہیں کیا بلکہ ایک نیا دین اپنا لیا ہے۔ آپ سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ پادریوں نے بھی وفد کی موقف کی تائید کی۔ نجاشی کہنے لگا: میں نے آپ لوگوں کی بات سن لی ہے، مگر میں جب تک مسلمانوں کا موقف نہ سن لوں تب تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو بھی اسی وقت دربار میں بلایا جائے تاکہ وہ اپنی بات کہہ سکیں۔ مسلمانوں کو جب بادشاہ کا پیغام ملا تو انہوں نے سیدنا جعفر بن ابی طالب کو اپنا ترجمان مقرر کیا اور باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ وہ ہر حالت میں سچ بات کہیں گے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔